ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ بھرپور انتخابی مہم، مریم نواز کی خود مسلسل آزاد کشمیر میں موجودگی، جاندار تقاریریں اور فقید المثال جو جلسے ہیں، اس کے باوجود نون لیگ آزاد کشمیر میں نہ صرف شکست کھا گئی بلکہ صرف 6 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی، جبکہ پیپلز پارٹی جسے گلہ ہے کہ اسے اس دوڑ میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا میڈیا نے، نہ صرف 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی بلکہ 2 نشستیں انتہائی کم مارجن کے ساتھ وہ ہاری ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی سیاسی روایت کے عین مطابق اسلام آباد میں برسر اقتدار تحریک انصاف 25 سیٹیں لے کر سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے اور بآسانی وہاں پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ 25 جولائی 2018 کی طرح 25 جولائی 2021 کی تاریخ بھی تحریک انصاف کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کسے آزاد کشمیر کا وزیراعظم نامزد کرتے ہیں؟ اس وقت 2 نام پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے صدر سابق وزیراعظم بیرسٹر سلطان محمود اور اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس، جسے کہ نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کا نیا اے ٹی ایم یا جہانگیر ترین بھی قرار دیتی ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے جس طرح عثمان بزدار کے سلیکشن میں سرپرائز دیا تھا، وہ ایسا ہی سرپرائز آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ پر بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الیکشن میں شکست کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے بقول انہوں نے نہ ہی انتخابی نتائج تسلیم کیے ہیں نہ ہی وہ کریں گی، جبکہ بلاول بھٹو نے الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں مکمل ناکام رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے 3 نشستوں سے 11 نشستوں کے سفر کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آنے پر زیادہ پریشان نہیں لگ رہی، لیکن نون لیگ کے اندر 31 نشستوں سے کم ہو کر 6 نشستوں پر سمٹنے سکڑنے کی شکست کے بعد جو ہے وہ ان کی جو حکمت عملی تھی اس پر اعتراضات انٹرنلی اٹھ رہے ہیں، اور یہ موقف زور پکڑ رہا ہے کہ جارحانہ پالیسی کا مزید جاری رکھنے کی وجہ سے نون لیگ کے ممبران اسمبلی 2023 کے انتخابات سے پہلے پارٹی چھوڑنا نہ شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کی مفاہمانہ اور عملیت پسندی پر مبنی پارٹی پالیسی معاملات پر حاوی ہو سکتی ہے نون لیگ کے اندر۔ ساتھ ہی الیکشن سے پہلے افغان قومی سلامتی کے مشیر کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات پر بھی پہلے تو باہر سے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اب اندر سے بھی اس ملاقات کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انتخابات سے صرف 2 دن پہلے پاکستان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے والے افغان این ایس اے سے ملاقات سے آزاد کشمیر میں بھی ایک منفی پیغام گیا، پورے ملک میں گیا۔ دوسری جانب حکومت نے بھی مطالبہ بھی یہ کیا ہے کہ نون لیگ کی حمداللہ محب سے ملاقات کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کیا جائے، نواز شریف کی افغان وفد سے ملاقات کی آڈیو ٹرانسکرپٹ عوام کے سامنے لائی جائے۔ ساتھ ہی آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی حمداللہ سے ملاقات کا جواب آزاد کشمیر الیکشن میں عوام نے ان کو دے دیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ نے ان کی قیادت میں تنہ تنہا تمام سیاسی جماعتوں اور مبینہ دھاندلی کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بقول آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج ان کے لیے بالکل مایوس کن نہیں ہے، بلکہ 45 میں سے 22 نشستوں پر نون لیگ دوسرے نمبر پر رہی اور کچھ سیٹوں پر ہار جیت کا مارجن انتہائی کم ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر مریم نواز شریف سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کے امیدواروں کو باقاعدہ دھاندلی کروا کے ہرایا گیا۔ اب کیا نون لیگ شکست کے بعد اپنی سیاسی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی لائے گی؟ کیا شہباز شریف کا مفاہمانہ اور عملیت پسندی کا بیانیہ آگے چلے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بتانا اہم ہے کہ گزشتہ روز جب نتائج کا سلسلہ جاری تھا تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے جیو نیوز سے گفتگو میں نشست ہارتے ہوئے ایک نامناسب بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے غلامانہ سوچ وہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے نون لیگ کے ہی امیدوار اسماعیل گجر نے الیکشن مہم کے دوران انتظامیہ پر جانبداری اور کیمپ اکھاڑنے کا الزام لگاتے ہوئے انڈیا سے مدد لینے کا بھی عجیب و غریب بیان دیا تھا۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی سے۔ بھائی صاحب، آپ نے پہلے تو تھینک یو، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ اس وقت چل رہی ہے پارٹی کی، میاں صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اس میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، کیا وجہ ہے اتنی بری پرفارمنس کہ تیسرے چوتھے نمبر پر بہت سے حلقوں میں آئی؟ وہ دھاندلی، اگر آپ جو الزامات وغیرہ ہیں اس پر بھی آپ سے بات کریں گے،
لیکن ایک نون لیگ کے اندر بھی ایک سوچ موجود ہے کہ جی یہ جس بیانیے کے ساتھ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں گئے، پھر اس سے پہلے افغان NSA سے میاں صاحب کی میٹنگ، یہ بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا نون لیگ کی شکست میں. نہیں یہ کوئی شکست نہیں ہے. نون لیگ اپوزیشن کی جماعت ہے، پاکستان میں اقتدار میں نہیں ہے، اور اس نے 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. جو پارٹی پاکستان میں اقتدار میں ہے اس نے تقریباً 6 لاکھ سے کچھ زیادہ ووٹ لیے. یہ آپ خود ہی اس کا حساب لگا لیں کہ جس جماعت کے 6 لاکھ ووٹ ہیں اس کی 26 سیٹیں، اور جس جماعت کے 5 لاکھ ووٹ سے زیادہ ہیں اس کی 6 سیٹیں. یہ الیکشن میں کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور یہ بھی تاریخ ایسا بن جائے گی. لیکن اس کے کچھ حقائق ہم کل مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ الیکشن تو ہو گیا، اس کو عوام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں کہ کشمیر کے عوام اس الیکشن کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ الیکشن ان کے جی عباس صاحب، لیکن راجہ صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں، اس وقت بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، ان سے بار بار پوچھا گیا کہ جی کیا یہ دھاندلی کس نے کرائی ہے. وہ عمران خان صاحب کا نام لیتے رہے. پھر یہ پوچھا گیا کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے، وہ پھر بھی اس طرف نہیں گئے. مریم نواز صاحبہ تواتر سے یہ کہہ رہی ہیں ہمارا مقابلہ جو تھا وہ عمران خان کے علاوہ ریاست سے بھی تھا. یہاں پہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آپ اگر کہتے ہیں دھاندلی ہے تو کس نے دھاندلی کی ہے؟ وہ اور ایک ٹریڈیشن بھی رہی ہے کہ یہاں جس کی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہو وہ AJK میں بھی گورنمنٹ بناتا ہے. جی یہ ٹریڈیشن ماضی میں رہی ہے، لیکن وہ ووٹ بھی حاصل کرتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ تھی 2016 میں اور الیکشن ہوئے تھے تو ہم نے 60% سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تھا، اور آج حکومت نے 32% ووٹ حاصل کیا. یہ بڑا واضح فرق ہے. تو جو دھاندلی کی بات ہے ہم اس کے حقائق اکٹھے کر رہے ہیں. دھاندلی کی سوفسٹیکیشن بڑی بدل چکی ہے. اب یہ وہ الیکشن کے دن صرف بیلٹ باکس پر مور لگانے والی دھاندلی نہیں ہے. یہ الیکشن پروسیس کے شروع ہونے سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ دھاندلی کا ہم نے نظام بنا لی ہے بدقسمتی سے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے حقائق ہم کل مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک. عباس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے GB کے انتخابات ہوئے، پھر اب یہ انتخابات ہوئے، تو کیا اسی بیانیے کو آگے لے کر جانے میں، دیکھیں شہباز شریف صاحب پارٹی صدر ہیں، وہ بالکل ایک الگ تھلگ غیر فعال نظر آئے آزاد کشمیر کے انتخابات میں، اور پارٹی کا ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بیانیے کے ساتھ آپ پاکستانی سیاست کے جو انتخابات ہوتے ہیں مختلف عوامل اس میں ہوتے ہیں وہ 2023 کے انتخابات میں نہیں جا سکتے. یہ سوچ اب بڑی مضبوطی سے اور تیزی سے پارٹی میں پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ جی ہم ریس میں ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آپ سے آگے ہو گئی ہے. دیکھیں ہم کسی ایسی ریس کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو رگڈ ہو. ہم رگڈ ریس کا حصہ نہیں. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ بڑا واضح بیانیہ ہے کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا، جب تک الیکشن چوری ہوں گے، جب تک ہم نے جو کچھ 25 جولائی 2018 کو دیکھا تھا اور پھر GB میں دیکھا اور پھر 25 جولائی 2021 کو دیکھا، جب تک یہ معاملات نہیں بدلیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے. تو ہم کسی اقتدار کے لیے، کسی کرسی کے لیے ہم اصول پر سودے بازی نہیں کر سکتے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ ملک میں آئین کی بالادستی کی جدوجہد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا بھائی صاحب کہ 2023 کے انتخابات میں بھی اسی نیے کے ساتھ آگے جایا جائے گا. جو شہباز شریف صاحب ایک مفہومانہ یا ایک پریکٹیکل سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ نیریٹو پھر پس پش ڈل جائے گا اور اس کا پارٹی کو نقصان ہوگا. یہی بیانیہ شہباز شریف صاحب کا بھی ہے. یہ صرف ٹی وی پروگرامز میں ہم بیانیہ سنتے ہیں. جو الیکشن آزاد کشمیر میں لڑا گیا، شہباز شریف صاحب اس کا حصہ تھے. وہ پریکٹیکلی وہاں پر آ نہیں سکے کیونکہ بیک کا ایشو ہے. وہاں پہاڑی علاقوں میں مشکل حالات میں سفر کرنا پڑتا ہے. تو ہم سب وہاں پر تھے. ہم نے بھرپور الیکشن لڑا، پذیرائی ملی،
اور آج بھی ہمارا ووٹر جو ہے وہ پرجوش ہے. ہمارے ووٹر نے وہاں فتح حاصل کی ہے اس حوالے سے کہ اس نے مقابلہ کیا ان ساری قوتوں کا اور ان کو نیچے دکھایا ہے. یہ صرف الیکشن سیٹوں سے نہیں جیتا جاتا ہے. الیکشن وہاں پر آپ جا کے دیکھتے جو جذبہ تھا عوام کے اندر, جو سوچ تھی. آزاد کشمیر کا ووٹر بڑا باشعور ہے اور آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہم سے چوری کیا گیا ہے. تو یہ بہرحال یہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں باشعور ووٹر ہے, لیکن خود وہاں کے پرائم منسٹر صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی انتخابات اور اس کے بعد کہ جی غلامانہ سوچ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. بڑا اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو. دیکھیے راجہ صاحب جو ان کے دل میں ہوتا ہے بات کر دیتے ہیں. انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی, اس کس پیرائی میں بات کی, اس دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ راجہ صاحب نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ ایک خرابی آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے پچھلے 3 سال میں, کیا آزاد کشمیر کے لوگ بھی وہی چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تو پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا. تمام تر کوششوں کے باوجود 32% ووٹ پی ٹی آئی حاصل کر سکی. تو یہ اس حوالے سے راجہ صاحب نے بات کی ہوگی. وہ بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں, کوئی بات روکتے نہیں ہیں. جو ان کے دل پہ ہوتا ہے وہی زبان پر بھی ہوتا ہے. ویسے بھائی صاحب وہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں, عوام نے ان کو اتنی پذیرائی دی, الیکٹ کیا, تو تھوڑا سا انہیں خیر کیئرفل بھی ہونا چاہیے. الفاظ کے چناؤ میں اسپر آف دا مومنٹ میں باتیں نکل جاتی ہیں. سر افغان این ایس ایف کی جو میاں صاحب سے میٹنگ ہوئی بڑی اس پر لے دے ہوئی, کنڈیم کیا گیا کہ کیسا بندہ جو پاکستان کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ آن ایئر نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ میاں صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا, اور اسی کی وجہ سے ہمیں ریفلیکشن شاید آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی نظر آئی. درست کیا میاں صاحب نے؟ دیکھیے جو بات آپ نے راجہ فاروق صاحب کی ہے, راجہ فاروق صاحب کو یقیناً آزاد کشمیر کے عوام نے وزیر اعظم بنایا اور انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کا حق بھی ادا کیا. جو کچھ راجہ فاروق صاحب نے اپنے 5 سال میں آزاد کشمیر میں کیا ہے, آج تک کوئی وزیر اعظم اس کے قریب بھی نہیں آ سکا اور نہ ہی آ سکے گا. جہاں تک این ایس اے کی میٹنگ کا تعلق ہے, اس کی کوئی ریفلیکشن آزاد کشمیر میں نہیں ہے. ہم نے پورا آزاد کشمیر ٹریول کیا, کسی نے یہ ایشو ریز نہیں کیا. ایشو کیا ہے؟ ایشو ان لوگوں کے ذہن میں ہے جو اس کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں. یہ میٹنگ 4-5 مہینے پہلے سیٹ ہوئی تھی. آزاد کشمیر کے افغانستان کے صدر نے کہا تھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن میاں صاحب کو لندن میں ملنا چاہتا ہے. تو جب وہ وقت قریب آیا, اس درمیان میں جو سٹیٹمنٹ, ایک بڑا غلط سٹیٹمنٹ جو ان صاحب نے حمداللہ محب صاحب نے دیا ہے, اس پر یقیناً پاکستان اس کو کنڈیم بھی کیا اور صحیح طرح کنڈیم کیا. سارے پاکستان نے کنڈیم کیا. بٹ تعلقات 2 ممالک میں ہوتے ہیں, تعلقات شخصیات کے نہیں ہوتے. جو شخص نے کیا اس کو اس کی سزا مل گئی, اس کو کنڈیم بھی کر دیا گیا. اب وہاں پر ایک ڈیلیگیشن ملنے آیا جس کے محب صاحب بھی حصہ تھے, اور وہ نواز شریف صاحب کے پاس چل کے آئے. تو اگر آپ کی کسی سے دشمنی بھی ہو, افغانستان تو ہمارا دوست ملک ہے, وہ چل کے آپ کے گھر آ جائے, اس کی بات سنتے ہیں. یہ محب صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. اس میں وزیر بھی تھے, اس میں سفیر بھی تھے. انہوں نے کھل کر اس ملک ہمارے تعلقات کے بارے میں بات کی, اور اس میٹنگ سے میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ میٹنگ پاکستان کے حق میں ہے, پاکستان کے موقف کی حمایت میں ہے, اور یہ میٹنگ پاکستان اور افغانستان تعلقات کو انشاءاللہ بڑھائے گی. ٹھیک. اب آئی صاحب آخری سوال, آپ نے دوبارہ میٹنگ کو بھی جوائن کرنا ہے. ابھی تک تو میاں صاحب سے آپ کی بات نہیں ہوئی ہوگی, نہ ابھی تک میاں صاحب نے اپنے کوئی باقاعدہ ریئیکشن دیا ہے اس پر, آزاد کشمیر کے ریزلٹس پر. لیکن کل آپ پریس کانفرنس کر دیں گے, اس میں تفصیل سے بتا دیں گے. لیکن کیا صرف عمران خان نے دھاندلی کی ہے, یا میں بڑا کھل کے پوچھ لیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اسٹیٹ انوالوڈ ہے دھاندلی کے اندر. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اسٹیٹ کا الیکٹورل کیپچر ہے. یہ دنیا کے بہت کم ممالک میں آپ کو ملے گا. اور آج ہماری ملک کے اندر جو خرابی ہے, جو مشکلات ہیں, جو تکلیف ہے, اس کی بنیادی وجہ ہی الیکشن کی چوری ہے. تو ہمیں ان باتوں کا اب احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے 3 سال میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا.
شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. عباسی صاحب نے بڑے سیریس دھاندلی کی جو بھی ان کی شکایات ہیں، الزامات ہیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے، ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بھی آزاد کشمیر کے انتخابات پر نتائج جو سامنے آ چکے ہیں اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. فاروق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہر انتخابات میں ہارنے والی جماعتیں اسی طرح کرتی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ اس پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کا کب تک اعلان آپ کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیا عمران خان کریں گے کہ آزاد کشمیر میں کون اگلا وزیر اعظم ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشمیر عوام کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ان کے دلیر وکیل ہیں اور سچے سفیر ہیں، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا جو کشمیر کے اندر نفرت کے بیج بو رہے تھے، جو مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، وہ حریت رہنماؤں کے حق کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے. کشمیر کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا اور جس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آنا شروع ہوئے، جو ان کے سابقہ وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر، انہوں نے کہا جی کشمیریوں کی غلامانہ سوچ ہے. تو کشمیریوں کی غلامانہ سوچ ہوتی تو راجہ فاروق حیدر صاحب کشمیر کے اندر سے میر واعظ عمر فاروق پیدا نہ ہوتے، برہان وانی پیدا نہ ہوتے، سید علی گیلانی پیدا نہ ہوتے، یاسین ملک جیسے حریت رہنما پیدا ہوتے جو کہ ایک ریزسٹنس دکھا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، دونوں طرف ایک دوسرے کی رشتہ داریاں ہیں، دونوں کے ایک طرف جو ہے وہ دل جڑے ہوئے ہیں، احساسات ایک ہیں، ایک دوسرے کی جو سٹرگل ہے، جو کوشش ہے، اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. لہٰذا اس قسم کا بیان دینا یہ وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مسترد کیا گیا. ایک طرف ان کے امیدوار نے کہا جی ہم بھارت کو بلائیں گے، تو ظاہری بات ہے جیسی لیڈرشپ ہے ویسے ہی ان کے امیدواران بھی ہیں. جہاں تک رہ گئی بات حکومت سازی کے حوالے سے، تو پاکستان تحریک انصاف کو کشمیر کی عوام نے واضح جو ہے وہ اکثریت دی ہے، اور یہ وہی واضح اکثریت ہے جو گیلپ سروے کے اندر بھی نظر آئی تھی کہ 44% ہماری حمایت ہے، اور اسی حمایت کے مطابق جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے ہم حکومت سازی کریں گے. اور آئندہ آنے والے اسی ہفتے کے اندر جو ہے وہ جو اگست کا پہلا ہمارا ہفتہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم اپنی حکومت. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے، مجھے یہ بتائے گا کس رہنما کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا؟ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں، یہ تو اس کا فیصلہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے، اور یقیناً جو ہے اس سارے مرحلے میں جو ہے وہ اپنا مشاورت کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے، کیونکہ کشمیر کی عوام نے ان کو جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ دیا ہے، اور ان کو بطور اپنے سفیر کے طور پہ، بطور اپنے وکیل کے طور کے اوپر، بطور اپنے لیڈر کے طور کے اوپر جو مقدمہ ان کا پوری دنیا میں لڑ رہا ہے، تو ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر جلد ہم ٹھیک ہے. چلیں، دھاندلی کے الزامات پر بات کر رہے تھے. نون لیگ نے کافی لمبی چوڑی لسٹ بھی ایک دے دی ہے، تفصیلات ابھی وہ شیئر کر رہے ہیں. تو کیا آپ کی گورنمنٹ اور تحریک انصاف، آپ کی پارٹی جو ہے آزاد کشمیر کی، وہ ویلکم کرے گی کہ ان کے جو بھی کنسرنز ہیں، جو ثبوت وہ سامنے لاتے ہیں، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں؟ ویلکم کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تو ان کا تھے، ایڈمنسٹریشن ساری ان کے پاس تھی، الیکشن کمیشن جو ہے وہاں کا آزاد کشمیر کا وہ آزاد ہے، انہوں نے یہ انتخابات کروائے ہیں. وہ آگے کہہ رہے ہیں 56% سے زائد جو ہے وہ پولنگ وہاں پر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں. 6.5 لاکھ سے زائد سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے جو سرویز آئے ہیں جو عوامی حمایت کے ہوتے ہیں، ایون جتنے ٹاک شوز ہو رہے تھے، ٹی وی شوز ہو رہے تھے، وہاں پر پبلک کا جو سینٹیمنٹ تھا، جو حمایت تھا، وہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ساتھ شو ہو رہی تھی. تو لہذا دھاندلی کا شور وہ مچا رہے تھے جن کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، جنہوں نے 5 سال کشمیر کے اندر کچھ ڈیلیور انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کس بات کی دھاندلی کا شور مچاتی ہے؟
پی ایم ایل این تو پیپلز پارٹی سے بھی پیچھے آ گئی ہے. وہ پیپلز پارٹی جس کے ووٹرز کو دوربین لے کے جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا تھا, وہ نہیں ملتے تھے, آج جو ہے وہ پی ایم ایل این ان سے بھی پیچھے رہ گئی ہے. اور جہاں کہیں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پر بھی رنر اپ پی ٹی آئی ہے. پی ایم ایل این تو تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ان کے امیدواران آ رہے ہیں. بڑے بڑے ان کے امیدوار تھے, ان کے منسٹرز تھے, ان کا جو حشر نشر عوام نے وہاں پر کیا ہے کشمیر کی وہ آپ کے سامنے ہے. راجہ فاروق حیدر بھی ایک سیٹ ہار گئے, مشتاق مناز چوتھے نمبر کے اوپر وہاں پر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر نے اوور آل ان کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. ان کا جو نفرت کا بیانیہ تھا انہوں نے اس بیانیے کو قبول نہیں کیا. جو مودی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا, اور الیکشن سے ایک روز قبل جو را کے ڈیلی ویجرز افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں لندن کے اندر, جن کا پاکستان نے آفیشلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے کسی قسم کی ملاقات کے حوالے سے, ان سے ملاقات کرنا, وہ جو آپٹکس سامنے آتے ہیں کشمیری اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو لہذا انہوں نے ان کو مسترد کیا. تو لہذا اگر یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو اس بیانیے کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں تو مریم صفدر جو ہیں وہی ہر جگہ جا رہی تھی, نہ انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز کیا, نہ انہوں نے اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کو ٹھیک کیا. پارٹی کے اندر بھی ان کی گروپ بندیاں تھیں. یہ نہیں کہ لوگ آ کر اب ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کے جو منترا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں اور لوگوں نے کشمیر کی عوام نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ اچھا فاروق, جاتے ہوئے ذرا اب عید ختم ہو چکی ہے اور ایک سپائک ہم نے دیکھی ہے کووڈ کے پرسنٹیجز میں, کیسز میں. چوتھی لہر پر کتنی کنسرن ہے حکومت, تیاری کیا ہے, اور اگر یہ کیسز خدا نخواستہ مزید بڑھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کی طرف ایک دفعہ پھر جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن اوور آل لاک ڈاؤن کا تو ابھی تک این سی او سی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. نہ ہم نے پہلے اوور آل لاک ڈاؤن کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے رہے جس کے نتائج بھی آئے, ڈیٹا انالیسز کر کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست سسٹم این سی او سی نے جو ہے وہ کام کیا ہے, اور ہم نے اپنی معیشت کو بھی چلایا ہے, کووڈ کو بھی ہینڈل کیا ہے. اور پاکستان ان 5 ممالک کے اندر ہے جنہوں نے بہترین جو ہے کووڈ کو ٹیکل بھی کیا ہے, اور وہاں پر 80 سے 85% لائف بھی جو ہے وہ جو پری کووڈ تھی اس کے مطابق نارمل ہو چکی ہے. جہاں تک رہ گئی بات ہمارے اب تک کے میئرز جو ہیں اس میں ہم ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں, میس ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب میں تو آج جو ہے وہ گھر گھر جا کر جو ہے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے تاکہ اپنی میکسیمم آبادی کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں اور اس وبا کو نیچے لے کر آ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4th ویو کا یقیناً ایک جو ریڈ الرٹ ہے, جو تھریٹ ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, لیکن اس قسم کا ابھی تک کوئی ایسا انتہائی. چلیں فاروق حبیب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد طلعت طالب کی بات کریں گے. پاکستانی اولمپئن ہے, وہ میڈل جیتنے سے بالکل یعنی 2 kg کا فرق تھا, ورنہ وہ پاکستان کو میڈل کافی 29 سال بعد دلا دیتے اولمپکس میں. بڑا انہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, آلدو وہ جیت نہیں پائے میڈل, لیکن اس کی کیا وجہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ بغیر فیسلٹیز کے وہ اس مقام تک کیسے پہنچے, اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان 29 سالوں میں کوئی میڈل جیت نہیں پایا. تفصیلی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ اولمپکس جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں جاری ہے, جس میں دنیا بھر سے 11,000 کھلاڑی جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں, جس میں 20 رکنی پاکستانی وفد بھی شامل ہے, جس میں ایک نام ویٹ لفٹر طلعت طالب کا ہے, جو کل پاکستان کا اولمپک میڈل کا 29 سال کا انتظار ختم کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, لیکن صرف 2 کلو کے فرق سے یہ خواب پورا نہ ہو سکا. وہ 5ویں نمبر پر رہے. طلعت میڈل تو نہ جیت سکے, لیکن کروڑوں پاکستانیوں کے دل انہوں نے جیت لیے ہیں. سوشل میڈیا پر صحافی ہوں, پولیٹیشنز ہوں, کھلاڑی ہوں, ہر کوئی طلعت کو شاباش تو دے رہا ہے, لیکن ایک اور وجہ بھی ہے. ذرا آپ سن لے, اس گیم سے پہلا نے ایک انٹرویو دیا تھا, وہ آپ کو سنا. اوپن ایریا میں ٹریننگ کرتا ہوں, بارش ہو جائے تو ٹریننگ نہیں ہو سکتی, زیادہ گرمی ہو ٹریننگ نہیں ہو سکتی, زیادہ سردی ہو ٹریننگ نہیں ہو سکتی. انہی حالات میں میں ٹریننگ کر کے پاکستان کے لیے ساؤتھ ایشیا گیمز میں میڈل جیتا, اور الحمدللہ میں ساؤتھ ایشیا کا بیسٹ پلیئر ہوں. 45 سال بعد میں پاکستان کا واحد ویٹ لفٹر ہوں
جو پاکستان کو ویٹ لفٹنگ میں اولمپک میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ایک اسکول میں ٹریننگ کرتا ہوں. جس اسکول میں اسٹڈی کی تھی سر سے درخواست کر کے اس کی گراؤنڈ کے اندر میں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کی تاکہ میرا کیریئر رکے نہ, اس کو میں مزید آگے لے کے جا سکوں. مجھے خوشی ہے کہ اسی پلیٹ فارم پہ ایسے حالات میں ٹریننگ کر کے اولمپکس میں جا رہا ہوں. چائنیز ویٹ لفٹر ہیں, ازبکستان کے ویٹ لفٹر ہیں, ترکی کے, اٹلی کے, ان سب کے پاس ہم سے 2-3 گنا زیادہ فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. ناظرین, آپ طلحہ طالب کو سن رہے تھے کہ وہ کن حالات سے گزر کر ٹوکیو اولمپکس تک پہنچ رہے تھے. انہوں نے ایک زبردست کارکردگی کی. آج وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. اور میرا صرف 2 کلو گرام سے برونز میڈل مس ہوا ہے. اگر مجھے فیسلٹیز پہلے مل جاتی جیسے کہ باقی ایتھلیٹ جو میرے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, اگر ہمیں پاکستان میں یہ پرووائڈ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ 2 کلو گرام کوئی بہت بڑا ویٹ ہے جس سے میرا میڈل مس ہو سکتا تھا. اور یہی میڈل آج پورا پاکستان اس میڈل کا جشن منا رہا ہونا تھا. ناظرین, خوشی کی بات بھی ہے کہ کتنا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے, لیکن افسوس کا مقام بھی ہے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب جن سے ہم کرنٹ افیئرز پر اکثر بات کرتے ہیں, لیکن بڑے زبردست اپنے زمانے کے سپورٹس رپورٹر بھی وہ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کرکٹ سے لے کر اولمپکس کو کافی قریب سے آپ نے دیکھا, پوری دنیا آپ گھوم چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. یہ آپ نے طلحہ طالب کا بیان سنا کہ اگر سہولیات ہوتی تو آج پاکستان میڈل سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ان کا. I hope ان کی گھی شکر, لیکن میرے خیال میں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ شاید ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ فیسلٹیز نہ ہونا اتنا obvious ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی obvious ہے کہ اس سے دکھ ہوتا ہے. صرف اس لیے دکھ نہیں ہوتا کہ میڈل جو ہیں آپ کو نہیں ملے, آپ کو اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے جس طرح طلحہ جیسے لوگوں کا وہ ضائع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر میڈل نہ بھی ملتا لیکن اگر وہ یہ سوچ سکتے کہ میں اپنی پوری جو کوشش ہے کر سکتا ہوں, مجھے کوئی باندھ نہیں رہا, مجھے کوئی پیچھے روک نہیں رہا, اس سے جو ہے نہ صرف ان کا بلکہ پوری قوم کا سیر و خون بڑھتا ہے. آپ اگر دیکھیں پچھلے 2 دن میں جو ہوا ہے طلحہ کے ساتھ, ایک طرح سے قوم پوری میں نہ صرف سوشل میڈیا میں لیکن ایک سینس آف یوفوریا, ایک سینس آف کہ یار ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ہم بھی کچھ ہیں اور ہم بھی کچھ تھے, ہم کبھی خوبصورت تھے. لیکن پچھلے 29 سال یہ جو اولمپک ہے 29 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے کوئی میڈل اولمپک میں نہیں جیتا. ایک زمانہ تھا جب ہم جیت لیتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا جس کی وجہ سے طلحہ جو ہے اپنا پوٹینشیل نہیں حاصل کر سکے, پاکستان جو ہے اپنا پوٹینشیل نہیں حاصل کر سکا. اور میری نظر میں جو سب سے بڑی اس میں جو المیہ ہے وہ میڈلوں کا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جنریشنز, ایک نہیں کئی جنریشنز محروم رہی ہیں اس تربیت سے جو سپورٹس آپ کو دیتی ہے, اس ڈسپلن سے, اس آرگنائزیشن سے, اس تعلیم سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 چیزیں بودر کرنے والی ہیں. ایک عارف حسن صاحب ہیں, مسلسل 5ویں دفعہ اولمپک ایسوسیشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے, بڑے اچھے آدمی ہوں گے لیکن کارکردگی بالکل گراؤنڈ پر ہمیں 0 نظر آ رہی ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ پاکستان کے 20 رکنی دستے میں 10 اولمپئن ہیں اور 10 ایسوسیشن کے عہدیدار ہیں, مطلب پلیئر کے کوچز تک کو نہیں لے گئے. یہ کیا دنیا بھر میں اور بھی کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسے ملکوں میں اور ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن اس بار تو پھر بہتر ہے یار. پچھلی آپ کچھ جو اولمپکس یا دوسری گیمز دیکھیں اس میں تو اس بار تو 1:1 ریشو ہے نا کہ ہر کھلاڑی کے لیے کوئی آفیشل. ہم نے ایسے بھی وفد دیکھے ہیں جس میں آفیشل زیادہ ہیں اور کھلاڑی ہیں, ہم نے ایسے بھی وفد دیکھے ہیں جس میں آفیشل ہی آفیشل ہیں, کیونکہ کھلاڑی یا کوئی کوالیفائی نہیں ہوا یا اس کو وہ مراعات نہیں دی گئی یا اس کو وہ ٹریننگ نہیں دی گئی. لیکن جیسے آپ نے کہا یہ ہم سب بات کر سکتے ہیں, ہر 4 سال بعد یہ جو ہے نا یہ ایک سیزنل ڈسکشن ہوتی ہے, ہر اولمپک کے وقت بلکہ ہر 2 سال بعد ایشین وقت کہ یار ہائے مارے گئے, لٹے گئے, ہم کتنے خوبصورت تھے, پھر کیا ہو گیا. اور ہر شخص جو ہے اس کے پاس اس کا جو حل ہے ایک طرح سے موجود ہے. آپ ٹویٹر پہ جائیں, آپ فیس بک پہ جائیں, ہر ایک آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یہ کر لو تو ہو جائے گا. تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ میری نظر میں جو آپ نے بات بھی کی اس کے حوالے سے 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں. تینوں سمپل لگتی ہیں لیکن انلیس آپ تینوں ساتھ نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ہے تعلیم, سیاست اور پیسہ. بلکہ پیسہ پہلے نہ, ہر چیز کا اصل میں حل یہی ہے. لیکن دیکھیں پیسے کی کہانی یہ ہے کہ یقیناً جتنا پیسہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے سپورٹس پہ ہم نہیں کرتے.
لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے. یہاں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ جتنا خرچ ہونا چاہیے نہیں ہوتا, لیکن جو ہوتا ہے اس میں جو ایک آؤٹ رائٹ ایک طرح سے آپ کرپشن ہی کہہ لیں, لیکن زیاں جو ہے اس میں جو ویسٹ ہے, اس میں جو انفیشنسی ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اگر آپ تمام فیڈریشنز کا, اسپورٹس بورڈ کا بیرونی اندرونی پیسہ ایڈ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ اچھا خاصا پیسہ ہے. آخری چیز, اگر ایک بالکل چھوٹی سی گزارش لیکن سب سے ہے, وہ یہ ہے کہ کھلاڑی آئے گا کہاں سے. ہمارا اب تک ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہیں آؤٹ آف نو ویئر جو ہے طلحہ نکل آئے گا جس کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوشش کرے گا اور ایک دن وہ اولمپک میں جائے گا اور گولڈ میڈل لے آئے گا. یار وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تو اسٹریٹجی نہیں ہوتی نا. آپ کو کوئی نرسری چاہیے ہوتی ہے. دو ہی ہے آپ کے پاس جہاں سے نوجوان آئیں گے جن کو آپ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں, یا وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آئیں گے یا ان اداروں سے آئیں گے جس میں بہت بڑی تعداد میں نفری میں بھرتی ہوتی ہے. اسی لیے پہلے وابڈا کی ٹیم ہوتی تھی, ریلوے کی ٹیم ہوتی تھی, فوج کی ٹیم ہوتی تھی. اس لیے نہیں کہ صرف وہ ادارے ایسے یا ویسے ہیں, اس لیے کہ وہاں بہت سے نوجوان ہوتے تھے جن کو آپ انسینٹیوائز کر سکتے تھے. اب آپ عادل ایک چھوٹی سی بات میں کروں, سوری ایم گوئنگ ویری لانگ, لیکن نیشنل گیم ایک چیز ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح خود انہوں نے جو ہے اس کی میٹنگ میں بھی کیا, اس کا افتتاح بھی کیا. اب کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کسی سال ہو جاتی ہے کسی سال غائب ہو جاتی ہے, کبھی 3 مہینے کے نوٹس پہ ہو جاتی ہے کہ یار ہم نیشنل گیم کرا رہے ہیں آ جاؤ اگر تم نے چھلانگ مارنی. دیٹ از ناٹ اے وے ٹو کریٹ پرفارمنس. سو وی نیڈ اے اسٹریٹجی فار پرفارمنس, اینڈ اس کے یہ جو 3 پلر ہیں, پیسہ, سیاست اور تعلیم, سیاست کو بھی ختم کرنا ہوگا اسپورٹس فیڈریشن سے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک میں جانے سے پہلے یہ اپیل وزیر اعظم عمران خان سے ضرور کریں گے کہ جناب اسپورٹس کی جانب توجہ دیجیے. آپ خود ایک اسپورٹس مین رہے ہیں تو ہماری امید ہے کہ اس پر آپ غور کریں گے. بریک کے بعد نور مقدم جن کو جس بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا, ان کے مقدمے پر تفصیلی گفتگو کریں گے. بریک. ناظرین, ایک زمانہ تھا جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ملک کا محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا تھا, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آئے روز اسی شہر میں ایسے ہولناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ روح انسان کی کانپ اٹھتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا جب F7 کے گھر میں سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کو ان کے دوست ظاہر جعفر نے نہ صرف قتل کیا انتہائی بے دردی سے, بلکہ ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب معلوم ہوا کہ قتل کے بعد انہوں نے مقتولہ کا سر بھی قلم کر ڈالا. اس وقت ملزم پولیس کی تحویل میں اور عدالت سے تیسری مرتبہ ظاہر جعفر جو کہ ملزم ہے ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہے. بہت سارے اگر اینگلز پہ سوچا جائے, ساری ملک کی نظریں جو ہیں وہ اس کیس پر لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح ایک پڑھے لکھے ویل سیٹل فیملی کے ایک فرد نے کس بے دردی کے ساتھ اپنی دوست کو قتل کر ڈالا. حکومت پر بھی اس کیس کے حوالے سے کافی دباؤ ہے اور مختلف شہروں میں نور مقدم اور اس کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کے بقول نور مقدم کیس کے ملزم کا نام اسی ہفتے ECL پر ڈالنے کے لیے کابینہ میں سمری چلی گئی ہے, جبکہ ملزم کا نام BNIL اور بلیک لسٹ پر بھی ڈال دیا گیا ہے. اب پولیس نے جرم کی اعانت اور شواہد چھپانے کے الزام میں ملزم کے والدین ذاکر جعفر اور ان کی اہلیہ عصمت آدم جی سمیت 2 گھریلو ملازمین کو بھی حراست میں لے کر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں تحویل میں لے لیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین اس قتل کی واردات کے حوالے سے انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. کیس کے مرکزی ملزم سے متعلق پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر جعفر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے پہلے برطانیہ اور امریکہ میں بھی جرائم کر چکا ہے. مختلف جرائم اس کی جو ہے وہ نوعیت ہے. امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کے استعمال پر جیل بھی کاٹ چکا ہے. مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کے مطابق ان کی بیٹی کو ظاہر جعفر نے ناحق قتل کر کے زیادتی کی ہے اور اسے سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دلوائی جائے. اس واردات نے کئی سوالات بھی ناظرین کھڑے کیے ہیں. کیا قاتل بااثر ہو تب بھی اسے کڑی سزا مل سکتی ہے؟ کیا شاذیب قتل کیس کی طرح ریاست اس کیس میں بھی مدعی بن کر ملزم کو سزا دلوانے کے لیے آخر تک جائے
آئے گی. اس سب میں مینٹل ہیلتھ اور گھریلو طبیعت کا بھی سوال شامل ہے. اس واقعے کے بعد یہ بتانا جو ہے ضروری ہمیں بنانا ہوگا کہ آئندہ کوئی اور خاتون نور مقدم جیسے ظلم کا شکار نہ ہو, اور اس کے لیے معاشرے کی مثبت اور صحت مند ذہنی تربیت کی شدید جو ہے وہ ضرورت ہے. آج کے پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے میری اجازت دیجیے. اللہ حافظ.